الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صدق الله العظيم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں عقائد کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ عقائد بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. عقائد کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اعمال آدمی کے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن عقائد گڑبڑ ہے تو نجات مشکل ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے. انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہی اس لیے کہ دنیا والوں کا رشتہ اللہ سے صحیح کرے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ صحیح ہوتا ہے عقائد کے صحیح ہونے سے، اور عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا ہے. توحید کے معنی صرف اللہ کو ایک مان لینا کافی نہیں، اللہ کو ایک ماننا اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان صفات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں وہ تو بعد میں عرض کروں گا، لیکن قرآن مجید جب نازل ہوا تو جن لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی ان میں ایسی قومیں تھیں جو خدا کو مانتی تھی. مکہ والے انہی کے خدا کا انکار کرتے، خدا کو مانتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جن لوگوں سے سابقہ پڑا
ان میں ایک تو بنو اسماعیل تھے، مکہ مکرمہ میں رہنے والے، جو آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے. وہ تو اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہے. اور دوسری قومیں جیسے یہودی ہے، نصارہ ہے، جوئس اور کرسچن ہے، وہ بھی خدا کو مانتے تھے. اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں ان کے ہاں گڑبڑ تھی. بعض صفات کو مانتے تھے اللہ تعالی اور بعض صفات کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے. تو ان کے اندر جو کفر تھا وہ خدا کے انکار کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ بعض ایسی باتوں کو تسلیم کرنے کی وجہ سے تھا جس سے خدا کی اعلیٰ صفات کا انکار لازم آتا. قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نبی جی آپ ان کو فرمائیے کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ تو کہیں گے کہ اللہ. تو وہ لوگ خدا کا انکار نہیں کرتے. یہودی بھی خدا کا انکار نہیں کرتے، کرسچن بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے. انکار کس کا؟ اللہ تعالی کی بعض صفات کا انکار، یا وہ ایسے اعمال کے اوپر آ گئے تھے کہ جس سے خدا کی بعض صفات کا انکار لازم آتا تھا. اس لیے قرآن مجید نے یہ بیان نہیں کیا کہ سب کو یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. نہیں، وہ تو آ گیا اندر بیان میں. باقی اصلی باتیں جو ان لوگوں کے اندر تھی، مکہ والوں میں یا مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کلام کیا اور ان باتوں کو بیان کیا ان کے سامنے. ہاں، اب توحید کی بات چل رہی ہے. توحید کے 4 درجے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے توحید کے 4 درجے. سب سے پہلا درجہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے. واجب الوجود، واجب کے معنی ضروری اور وجود کے معنی ہونا. جس کا ہونا ضروری. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. کوئی وقت ایسا نہیں آیا اللہ کی ذات پر کہ اس وقت اللہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ پہلے سے. اسی کو واجب الوجود کہتے ہیں. کہ وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہو. یہ توحید کا پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ عرش ہے، آسمان ہے، زمین ہے اور جتنی بھی چیزیں بڑی بڑی اس طرح کی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا وہ صرف اللہ ہی ہے. تو یہ جو 2 باتیں ہیں، ان 2 باتوں کے ماننے کے اندر مشرکین عرب بھی اس کو کہتے تھے کہ خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. جیسے قرآن نے بیان کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ نبی جی آپ ان کو اگر پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوگا اس کا انتظام اور انصرام، نظم و نسق یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے.
وہی کر رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں کہ بھلائی ہو رہی ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کوئی دوسرا ہے، برائی ہو رہی ہے اس کا پیدا کرنے والا کوئی دوسرا ہے، نہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھائی ہو یا برائی ہو اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تیسرے درجے کا ہے، توحید کا تیسرا درجہ۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی کو معبود سمجھنا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو قرآن مجید نے ان دو درجوں کو بیان کیا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، چاہے اچھا ہوتا ہو چاہے برا ہوتا ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز، جب وہی ذات ایسی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی لائق نہیں ہے عبادت۔ یہ جو دو درجے ہیں، انہی دو درجوں کے اوپر قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ انعام کے اندر جو پوری کی پوری سورت اللہ کے نبی پر ایک ساتھ نازل ہوئی، اور یہ جب سورت نازل ہوئی تھی تقریباً 50,000 فرشتے جبریل امین کے ساتھ آئے۔ اس پوری سورت میں عقائد کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی جی آپ ان کو فرمائیے، بتا دیجئے کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جاوے تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ سچ بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو کہو ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تم تو بات بتاؤ کہ اگر تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جاوے تو کس کو پکارو گے اللہ کے سوا؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارو گے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو ہندو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اوپر والا نہیں برسا رہا ہے، کہتے ہیں وہ بھی، تو وہ بھی تو خدا کو مانتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے وجود کا انکار اگلے زمانے میں نہیں تھا، آج کے اس دور کے اندر خدا کا بھی انکار ہونے لگا کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی ہوا ہے۔ انسان جتنا ترقی کرتا جا رہا ہے تو ایسے کفر و شرک میں بھی ترقی کرتا جا رہا ہے۔ ہاں، پہلے اس طرح کی بات نہیں تھی کہ خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے، خدا کو تو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسی کو پکارو گے، وَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، اللہ تعالیٰ کو تم پکارتے ہو تو اگر وہ چاہے گا تو تکلیف کو دور کرے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، تم بھول جاتے ہو اس کو جس کو شریک کرتے ہو۔ جب مصیبت آتی ہے تو کیوں دوسروں کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو کیوں یاد کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آخر تم دوسروں کو نہیں پکارتے، اسی کو پکارتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں جیسے دو چیزیں میں نے آخری بتائی، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا جو انتظام ہے، نظم و نسق ہے، وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن انہوں نے دوسری چیزوں کو بنا رکھا ہے۔ بھائی امام راضی نے ایک مقام کے اوپر لکھا کہ پتھر کی جو پوجا ہو رہی ہے، آدمی اتنا سوچے کہ حضرت انسان کا کیا مقام، اور پتھر جو خود سے ہمارا بنایا ہوا اور پھر اس کی پوجا ہو، کیسے ہو سکتی ہے؟ خیر، تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو اللہ رب العزت سے جوڑا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، ہم نے ان کی طرف یہی وحی بھیجی تھی
کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ جتنے بھی نبی آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے شارٹ میں بتلا دیا کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہم نے ان کی طرف یہی حکم بھیجا تھا کہ میری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی نہیں۔ اور یہ تو اجمال ہے، تفصیلاً بھی ہر نبی کی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو، پرہیزگار نہیں بنو گے، تقوی اختیار نہیں کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح سے شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات بتائی۔ الغرض جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان سارے نبیوں نے الوہیت، عبادت کس کی جائے گی؟ کا ایک اللہ ہی کی جائے گی، اور دنیا کا سارا کرنے دھرنے والا، سارا نظم و نسق جس کے قبضے میں ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ قرآن مجید نے جب الوہیت کا دعویٰ کیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، اس کو تین طریقے سے دلائل پیش کی، تین قسم کے لوگوں۔ کچھ لوگ وہ تھے جو بالکل انکار کرتے تھے عبادت کا، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیلیں بیان کی کہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اور دوسرے لوگ اس قسم کے تھے کہ خدا کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی صفات حسنہ میں بھٹک گئے تھے۔ ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھی، اس صفات کے اندر دوسری چیزوں کو شریک کر لیتے تھے۔ بھائی مکہ والوں کے 360 بت تھے کعبہ میں رکھے ہوئے، وہ انہوں نے ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھا تھا۔ بارش ہے تو اس سے بات کرو، یہ عذاب آیا ہے تو اس سے بات کرو، الگ الگ بتوں سے وہ بات کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے پہ آ جاؤ، ایک اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو کہا کہ اتنے سالوں سے تو ہوتا نہیں، 360 سے ایک سے کیا ہوتا۔ تو اللہ کی جو صفات، ان صفات کے اندر ان لوگوں نے شرک کر رکھا تھا، دوسری چیزوں کو شریک کر رکھا تھا۔ اور کچھ قرآن مجید میں بعض باتیں ایسی لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو تو مانتے تھے لیکن ان کے کچھ عقائد گڑبڑ ہو گئے، جیسے یہودی ایک زمانے تک تو وہ رہے، اللہ پر بھی ایمان تھا، اور آج بھی وہ الہ کہتے ہیں، ہم لوگ اللہ بولتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں باہر میں کھڑا تھا تو ایک یہاں کا ہمارا قائدی ایک ساتھی آیا، چرچ سے نکلا، مجھ سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو الہ کو؟ میں نے کہا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں وہی اللہ، تم لوگ الہ کہتے ہو، ہم اللہ کہتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے، پھر اور کچھ سوال کیے، تو وہ مانتے ہیں اللہ کو لیکن اللہ کو جو اکیلا ہے اس کے اندر انہوں نے گڑبڑ کر دی۔ خیر دیکھیں میرے عزیزوں، آج کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم فہرست کے اندر مسلمان ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی بعض ایسی باتیں جو شرکیات کے قبیل کی ہے وہ چل رہی ہے۔ ہاں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء کرام نے
ایمان کے بارے میں کوئی باندھ چھوڑ نہیں کی. شرک شرک ہے، کفر کفر ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتوں میں ہاں بھر لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور کفر والی بات میں بہت ہی سختی کے ساتھ. ابو طالب کون تھے؟ حضور کے چچا تھے، حضور کے سگے چچا ابو طالب. کلمہ نہیں پڑھے، جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں پوری زندگی حضور کی خدمت کی ہے. جب کبھی حضور پر کوئی حالات آئے وہ کھڑے رہے، لیکن دنیا سے جا رہے تھے. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن امیہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو چچا، میں اللہ کی گواہی دے دوں گا. ان دونوں نے کہا اچھا باپ دادا کا دین چھوڑ رہا ہے. اس قوم میں یہ بات بہت تھی اپنے والی کہ وہ نہیں چھوٹنا چاہیے. آر دلائی کہ اس طرح سے باپ دادا کا دین چھوڑ کے جا رہے ہیں. آخر جاتے جاتے یہی کہا کہ میں اپنے ابا کے دین کے اوپر جا رہا ہوں، باپ دادا کے دین کے اوپر جا رہا ہوں. دیکھیے اتنی ساری خدمت کے باوجود ایمان نہیں ملا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کی اتنی ساری خدمت کی، اس خدمت کا ان کو کچھ فائدہ ملا کہ نہیں؟ کہا فرمایا حضور نے کہ وہ جہنم کے اندر بہت گہرائی میں تھے، میں نے ان کو نکالا وہاں سے، وہ پایاب تک آ گئے. یعنی پاؤں کی جوتیاں ان کو جہنم کے اندر پہنائی گئی جس سے سر کھولتا ہے. شرک کے معاملے میں حضور نے باندھ چھوڑ نہیں کی ہے. انتقال ہو گیا ابو طالب کا، عام الحزن اس کو کہتے، وہ جو سال تھا وہ عام الحزن کہلاتا، غم کا سال. کیونکہ ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا تھا اسی سال، اور ادھر ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال ہو جاتا ہے ابو طالب کا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دیتے ہیں کہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا. سگے باپ کے بارے میں دیکھیے، آپ سوچئے، سگے باپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا جو گمراہ چچا تھا وہ دنیا چھوڑ چکا، مر چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم غسل دو اور کھڈے میں دفن کر دو. کیا فرمایا؟ جاؤ تم اور کھود کے دفن کر دینا. صحیح روایت کے مطابق یہ بات ہے. ایک روایت یوں ہے کہ ان کا جنازہ جا رہا تھا اور حضور نے اس طرح کی بات فرمائی کہ آپ نے میری بڑی خدمت کی. یہ روایت منکر ہے، سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ روایت منکر ہے. لیکن وہ صحیح روایت ہے کہ آپ نے اپنے بھتیجے حضرت داماد بھی ہیں، حضرت بھتیجا نہیں بھائی ہیں، سٹاگات بھائی ہیں اور داماد بھی ہیں. کیا فرمایا؟ حضرت علی کو جاؤ علی تم جا کے غسل دو اور غسل دے کر دفن کر دو. اور جب آئے تو کہا کہ جاؤ غسل کر لو. یہیں سے تو علماء نے لکھا ہے کہ چاہے مسلمان میت کو غسل دو یا غیر مسلم کو آدمی کو غسل کرنا چاہیے. یہیں سے علماء نے لکھا ہے. خیر میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، تھوڑا سوچیے. آپ کو آج ہمارا حال یہ ہے، یہاں تو اللہ کا نبی اپنے چچا کو دفن کرنے نہیں جا رہا اور فرما رہے کہ جاؤ تم کر دو، اور آنے کے بعد فرمائے کہ جاؤ غسل کر لو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کا تعاون. دیکھو انسانوں کو کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، چاہے مسلمان کو کھلاؤ چاہے غیر کو کھلاؤ. لیکن جہاں تک حدود ہے اپنے حدود میں رہنا چاہیے. شریعت کی حدود ہے. اللہ کے نبی نے شرک کے معاملے میں
کسی کی طرفداری نہیں کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان یا جدعان اس زمانے میں بہت بڑا سخی آدمی تھا سعودی عرب میں، بہت بڑا سخی آدمی تھا. اس کے یہاں روزانہ کئی اونٹ کٹتے تھے اور وہاں اعلان ہوتا تھا کہ جس کو چربی اور گوشت کھانا ہو جاوے عبداللہ بن جدعان کے یہاں، جدعان کے یہاں گاؤں اس کے یہاں کھانا ملے گا، جاؤ. اور اتنی سخاوت تھی کہ وہ وہاں پہ کچھ حلوہ بناتے تھے اس طرح کا، کسی نے یہ کہہ دیا کہ فلانی جگہ پہ اس سے بڑھیا حلوہ مل رہا ہے جس کے اندر گیہوں اور یہ چیزیں ڈالتے ہیں. تو انہوں نے آدمی بھیجا بصرہ کہ جاؤ وہاں سے یہ لے کے آؤ سامان اور پھر پکاؤ اور پھر لوگوں میں اعلان کرو کہ ہمارے یہاں وہ کھانا مل رہا ہے. اتنی زیادہ سخاوت تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھتی ہے کہ عبداللہ بن جدعان اتنا بڑا سخی تھا تو کیا اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو مرنے کے بعد کچھ فائدہ پہنچے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ اس نے کبھی زندگی میں یوں نہیں کہا ربی اغفر لی خطیئتی، یہ اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے. زندگی میں کبھی نہیں کہا ربی اغفر لی خطیئتی، میرے گناہ کو معاف کر، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے معاملے میں باندھ چھوڑ نہیں کی، بلکہ ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بدر کی لڑائی میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے بدر کی لڑائی میں مسلمان کتنے تھے؟ صرف 313. سامنے کتنے تھے؟ 1000 تھے. سب کچھ تھا، ادھر ہتھیار بھی تھا، طاقتور بھی، سب کچھ. ادھر 313 اور ہتھیار کی بھی کمی. جا رہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مقام حرہ کے اوپر ہم جب پہنچتے ہیں وہاں دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے مسلمانوں کی لشکر کی طرف، اور وہ بہت فیمس تھا، لڑائی کے اندر مضبوط بھی تھا اور ہٹا کٹا تھا. اس نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کی طرف سے لڑوں گا جو کچھ ملے گا میرا کام بن جائے گا، کچھ فائدہ ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس آدمی نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ تو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ کہا نہیں. کا جاؤ، ضرورت نہیں ہے، مجھے مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں، جاؤ. پھر آگے گئے، مقام شجرا کے اوپر پہنچ کر پھر وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں. آپ نے وہی سوال کیا، کیا تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو اور اسلام میں داخل ہو، ایمان رکھتے ہو؟ کہا نہیں، جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. آگے مقام بیضا کے اوپر پہنچے اور وہ آدمی آیا، پھر آپ نے وہی سوال کیا، کہا میں ایمان لاتا ہوں، اللہ اس کے رسول کے بکاتا ہو. تو شرکیات ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، ہم اپنے سگے بھائیوں کو بھی بعض غلط باتوں میں دیکھتے ہیں، پھر بھی ہماری یہ بات نہیں نکلتی کہ یہ غلط کر رہے ہیں. گھروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں زیرو کی. ہاں، ارے بڑے پیر ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کی تصویر رکھنا اس شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں، زیرو جس کے اندر جان ہے کا اس کی تصویر گھر میں لٹکانا منع ہے، حرام ہے. اب پھر مسئلہ لائیں گے کہ آپ پاسپورٹ کا فوٹو اور یہ فوٹو وہ فوٹو. دیکھو ضرورت ہے اپنی جگہ پر، اس کے بغیر کوئی ہمارا الگ تھا، اس کے لیے ہمارا کوئی قانون بننے والا نہیں الگ کہ تمہاری پاسپورٹ بغیر فوٹو کے رہے گی. وہ ایک ضرورت ہے، مجبوری، تو ضرورت کے موقع پہ تو اس کی گنجائش ہوگی. لیکن ہم اپنے گھروں کے، مسلمانوں کے گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے اندر داخل ہو تو وہاں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی. اسی طرح سے بہت ساری ایسی باتیں جو غیروں کے اندر چل رہی ہے ہمارے اندر آ گئی ہے، اور پھر ان کی اس طرح کی جو پوجا پاٹ اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنا اور ان کی میجورٹی کو بڑھانا ایک بہت بڑا حکم رکھتا ہے میرے بھائی. اس لیے جہاں توحید کا مسئلہ ہے، توحید کے مسئلے میں باندھ چھوڑ نہیں ہوگی. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائے گی وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا. آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. قرآن مجید میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
وقال اننی من المسلمین. اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور یہ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ کی طرف دعوت دی اور کیا؟ اننی من المسلمین. ہاں شکر کرو. بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے. اگر ایمان کی نعمت پہ شکریہ ادا نہیں کریں گے ایمان کے خطرہ ہے، چلا جا سکتا ہے، ایمان نکل سکتا ہے. اس لیے کہ یہ بڑھے گا شکریہ سے، تو ایمان کی نعمت پہ روزانہ شکریہ ادا. اسی لیے تو صبح میں اٹھ کے دعا کیا پڑھائی گئی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں نئی زندگی دی، موت کے بعد ہم کو زندہ کیا، اسی کے پاس دوبارہ جانا. یہ دعائیں ہیں، شکریہ ادا کرنا ہے. تو نعمت اسلام کے اوپر تھا وقال اننی من المسلمین، اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. تو جس آدمی کے اندر یہ تین کوالٹی ہوگی وہ آدمی ایمان کی حلاوت کو پائے گا. نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کا رسول جس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں. اللہ اور اس کا رسول، ان کے سوا جتنی چیزیں ہیں اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو، دوسری چیزیں کی محبت کم ہو، ایسا آدمی ایمان کی حلاوت پائے گا. جس آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول زیادہ محبوب ہونا چاہیے. یہ کب پتا چلے گا؟ کہہ دینا تو ایسا کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن جب حالات آتے ہیں، ادھر بیوی بچے کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر شریعت کچھ کہہ رہی ہے، تب پتا چلتا ہے کہ تمہاری محبت کس کے ساتھ زیادہ ہے. ہاں، صرف دعووں سے کام نہیں چلتا، امتحان میں کامیاب ہونا پڑتا ہے. باقی ہم لوگ موت میت کے موقع پر بھی، شادی بیاہ کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ابھی کر لو، شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. تو ایمان کی آج حلاوت ہمیں کیوں نہ محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ، سب سے بنیادی وجہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ساری چیزوں سے محبوب ہو جانا چاہیے. ان دونوں کے سوا اللہ اور اس کے رسول کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسرے درجے کی، یہ پہلے درجے کی. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے، تین چیزیں ہوگی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. ایک تو یہ، دوسری چیز یہ ہے من احب عبدا لا يحبه الا للہ. جو آدمی کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں. آج دوستیاں، آج تعلقات اغراض کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، مقصد کے لیے ہو رہی ہے دوستی، اللہ کے لیے نہیں. بھئی یہ آدمی نمازی ہے، اس کے ساتھ دوستی کرے کہ اللہ کا ایک حکم پورا کرنے والا آدمی. ہاں، یہ قرآن اچھا پڑھنے والا ہے اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی کی وہ صفت پائی جا رہی ہے کہ مجھے اس لیے اس کے ساتھ محبت ہے. تو یہ محبت کسی بھی بندے کے ساتھ ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے فلاں امر کو پورا کرنے والا ہے، اللہ کے رسول کی فلانی سنت کو یہ زندہ کرنے والا ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر ہوگی تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. آج ہمارا ایمان پھسپھسا ہے، پھسپھسا ہے کیونکہ ہم نے ریالٹی کو نہیں دیکھا ہے. ریالٹی پیدا ہو، ریالٹی قربانیوں سے ہوگی، اور قربانی ہماجہتی رہنی پڑے گی. ہماجہتی، وقت کی بھی، مال کی بھی، عزت کی بھی، آبرو کی بھی. آدمی جب تک اپنے آپ کو گرائے گا نہیں وہاں تک اٹھے گا نہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اٹھائے گا. تو اللہ کے خاطر محبت ہونی چاہیے، اللہ کے خاطر عداوت ہونی چاہیے. من ابغض للہ من احب للہ وابغض للہ. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت. تیسرے نمبر کی چیز، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو تیسری چیز ہے، وہ بھی من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار. تیسرا وہ آدمی جو اس بات کو ناپسند کرتا ہو کہ اس کو کفر میں لوٹا دیا جائے بعد اس کی اللہ نے کفر سے اس کو بچایا ہے. جیسے آدمی آگ میں ڈال دیا جانا ناپسند کرتا ہے
کہ وہ اسی طرح کے کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرے، تب آدمی کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ آج اللہ ہمیں معاف کرے میرے عزیزوں، معاف کرنا، میں کھلی بات کہہ رہا ہوں، ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے جنازے کے اندر تو اتنے جوش و خروش کے ساتھ حصہ نہیں لیتے۔ کل تو الحمدللہ ایک بہت بڑی مجلس تھی اور الحمدللہ ہمارے ریکی کے بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن دیکھا گیا کہ غیروں کی مٹی کے اندر بھی ہمارے بہت بڑا گروہ جاتا ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے سگا ابو طالب، جس نے پوری زندگی خدمت کی ہے حضور کی، بھائی بائیکاٹ کا زمانہ، صحابہ کرام کے ساتھ بائیکاٹ ہوا ہے۔ کیسا بائیکاٹ؟ کہا ان کو اناج نہیں دینے کا، ان کو کھانا نہیں دینے کا، ایک جگہ کے اندر شیعہ ابی طالب کے اندر بند رہے ہیں۔ حضور کے چچا بھی، یہ سارے لوگ، آپ سوچئے کہ کیا ہوا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ حضور کے چچا نے حضور کی بڑی مدد کی، لیکن انتقال کے بعد حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ جاؤ تم غسل دے دینا اور دفن کر دینا۔ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا بہت کلوز رشتے دار ہو، وہ گزر جائے اور وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کو سنت کے مطابق غسل نہیں دیا جائے گا، جیسے ایک کپڑا ناپاک کپڑا دھوتے اسے کر دیا جائے گا، اور سنت کے مطابق قبر بھی نہیں کھودی جائے گی، ایسے ہی کھڈا کھود کے ڈال دیا جائے گا۔ ایک ایمان والے کی قیمت ہے میرے بھائی۔ آج ہم نے ایمان والوں کی قیمت کو نہیں سمجھا، اس سے اپنی بھی قیمت کی بھی سمجھ میں نہیں آئی، ایمان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے قیمت۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توحید ایک بنیادی ہے، ایک بنیادی فاؤنڈیشن ہے۔ توحید گڑبڑ ہوگی تو ایمان گڑبڑ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا اور انبیاء کرام نے ہر ایک نے یہ دعوت دی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمہارا ایک ہی معبود ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو شرکیات، کفریات، ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے آنے کے راستے الگ الگ ہیں۔ یاد رکھو، جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، ایسے ترقی کرتے تو کفر و شرک میں بھی ترقیاں ہو رہی ہیں الگ الگ طریقے سے۔ ہاں، ٹیلی ویژن کے اندر دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم اپنے جو الفاظ ہوتے ہیں، ہمارے السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں، وہ اپنے الفاظ کو بار بار بولتے رہتے ہیں۔ کیوں بولتے رہتے ہیں؟ آپ کے کان میں پڑتے رہیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی، تو وہی الفاظ ایک دن آپ کی زبان سے نکلیں گے۔ یہ الگ الگ طریقے سے کفر و شرک کی دعوت چل رہی ہے۔ اگر ہماری دعوت ایمان کی کمزور پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ شرک کی دعوت قبول کر لے گا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی توحید کو مضبوط کرو، لا الہ الا اللہ، اس میں پہلے شرک کی نفی ہے، لا الہ، اللہ کسی کوئی نہیں، اس کے بعد الا اللہ، اس کے بعد توحید ہے۔ تو توحید، اس کو جب مضبوط کریں گے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ شاعر نے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اصل توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ سارے لوگوں سے ناراض میری وجہ سے تھا، یہ لوگوں کے اوپر خفا میری وجہ سے تھا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ خیر میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے عقائد کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔